अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद नवाज़ है और साजिद मेडिकल लैब के अंदर आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। हमारा ये जो सीरोलॉजी या इम्यूनोलॉजी सेक्शन चल रहा है, अब हम पढ़ते हैं इसके लास्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद हमारा ये जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों से राय लेना चाहता हूँ कि आप लोगों को कौन सा सेक्शन स्टार्ट कराया जाए। तो लिहाजा आप अपनी राय मैसेजेस के थ्रू मुझे बताएंगे या फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय बता सकते हैं कि अब हमें कौन सा यूनिट स्टार्ट करना चाहिए जिसमें आप लोग वीक हों। तो इसके बाद जो है हमारा आज का टॉपिक वो है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में यानी कि हम पेशाब का टेस्ट वगैरह देखते हैं। तो यूरिन एनालिसिस टॉपिक जो है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। आपको मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि अगर कोई एक डॉक्टर काबिल डॉक्टर है यानी कि अच्छा डॉक्टर है, वो CBC कंप्लीट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट और यूरिन एनालिसिस यानी यूरिन टेस्ट के ज़रिए तमाम बीमारियों को डायग्नोस कर सकता है, पेशेंट की ओरिजिनल बीमारी को डायग्नोस कर सकता है। उसके बाद अगर वो कोई टेस्ट करवाता है तो वो उस बीमारी को कंफर्म करने के लिए करवाएगा। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, यूरिन एनालिसिस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पेशाब के ज़रिए हम बहुत सी बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हैं, कि तशखीस कर, जैसा कि मैंने आपको बताया CBC और यूरिन के ज़रिए हम हर किस्म की बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। लिहाजा यही बात है कि पेशाब के ज़रिए हम कई किस्म की बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हैं। अब पेशाब को टेस्ट करने के लिए हमने इस टॉपिक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो पहला पार्ट है वह कंपोजिशन ऑफ यूरिन यानी कि यूरिन कंपोजिशन, उसके बाद यूरिन सैंपल कलेक्शन, यूरिन प्रिजर्वेशन, यूरिन को हम महफूज कैसे करते हैं, और लास्ट में जो है वो है एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन या यूरिन एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे पहले स्टेप की जानिब कि कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, पेशाब जो हमारा होता है वो किन चीज़ों से मिलके बना होता है, हमारे पेशाब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम किन किन चीज़ों को मालूम कर सकते हैं। यूरिन जो है वो एक ख़ास किस्म का माया है जिसमें गुर्दों के ज़रिए खून से अलहदा किए गए फालतू और बेकार मादे हल होते हैं। क्योंकि यूरिन जो है हमारा गुर्दों में बनता है, तो साफ ज़ाहिर है गुर्दों के ज़रिए से खून से जो चीज़ें फालतू होती हैं और बेकार होती हैं वो इस पेशाब के अंदर हल होती हैं। अब पेशाब का 95% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है, जबकि जो 5% हिस्सा है उसके अंदर नामियाती और गैर नामियाती अज्जा होते हैं। अब नामियाती अज्जा में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन, जबकि गैर नामियाती अज्जा में सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फेट वगैरह ये चीज़ें शामिल होती हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ बीमारी की सूरत में खारिज होती हैं। अगर आप नॉर्मल इंसान का पेशाब चेक करेंगे उनके अंदर ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आएंगी, ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। अगर कोई आदमी बीमार है तो उसके अंदर हमें मुख्तलिफ कुछ और चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसा कि ग्लूकोज हो गया, बाइल साल्ट हो गया, बाइल पिगमेंट हो गया, कीटोन बॉडीज़ वगैरह हो गए। ये तमाम चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे पढ़ते जाएंगे आगे एग्जामिनेशन के अंदर तो इसको डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं यूरिन सैंपल कलेक्शन। यूरिन का हम सैंपल कैसे लेते हैं? अब पेशाब का मुआयना मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, शायद आपका एक्सपीरियंस हुआ हो या ना हुआ हो। एक हमारे पास आता है यूरिन कंप्लीट, एक हमारे पास बादों का आता है यूरिन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। अब मैं आप इसके और भी एक दो मुख्तलिफ हैं जो बहुत कम और शाज़ व नादिर आपके पास आते होंगे, वन बाय वन मैं उनको एक्सप्लेन करता चलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है यूरिन रूटीन का जो टेस्ट होता है या यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी होता है, वो तकरीबन सेम ही है उसका तरीक़ाकार, उसको एक साथ मैं वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यूरिन के रूटीन एग्जामिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा साफ़ सुथरा खुश कंटेनर इस्तेमाल करते हैं, और कल्चर लगाने के लिए भी जो हम कंटेनर इस्तेमाल करते हैं वो भी जरासीम से पाक होना चाहिए और जितना जल्द होना चाहिए। यूरिन की ये खासियत है, यूरिन और शुगर टेस्ट की ये खासियत है कि जितना जल्द हो सके इन टेस्टों को परफॉर्म कर लेना चाहिए। अगर टेस्ट किसी वजह से परफॉर्म नहीं करना, ताख़ीर हो सकती है, तो आप क्या करें, नमूना को मुनासिब तरीके से महफूज कर लें। पेशाब का सैंपल हासिल, अगर आप मुख्तलिफ तरीके से जो भी सैंपल आपने हासिल किया है तो आपके पास अगर टेस्ट करने की फ़िलहाल फैसिलिटी नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे, पेशाब के नमूने को मुनासिब तरीके से महफूज कर लेंगे। अब वो कैसे महफूज करेंगे वो हम यूरिन प्रिजर्वेशन में देखेंगे कि हम उनको कैसे महफूज करते हैं। दूसरा जो सैंपल होता है रैंडम सैंपल। रैंडम से भी आपको मतलब है, रैंडम का मतलब होता है किसी भी वक्त सैंपल,
یہ سیمپل ہم کسی بھی وقت لے سکتے ہیں، خاص طور پہ جو اس کی تحقیق یا جو اس کے لیے SOPs ہیں یا جو بھی اس کا پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ یہ نمونہ ناشتہ کرنے کے بعد دن میں کسی بھی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم روٹین ایگزامینیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں جو روٹین کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے پوسٹ پیرنٹیل سیمپل۔ اب یہ جو سیمپل ہوتا ہے یہ ان پیشنٹس کے لیے کہا جاتا ہے جو ڈائیابٹیز کے پیشنٹ ہوں، جو شوگر کے مریض ہوں۔ یہ نمونہ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد حاصل کیا جاتا ہے، جیسے رینڈم شوگر ہے وہ بھی کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد کرائی جائے، تو یہ بھی اسی شوگر کی ڈائیگنوز کے لیے ہے، تو کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد یہ سیمپل حاصل کیا جاتا ہے تاکہ شوگر کے مریضوں کی تشخیص بہتر ہو سکے۔ اور ایک ہے فاسٹنگ سیمپل بھی کہتے ہیں، فاسٹنگ مارننگ سیمپل بھی کہتے ہیں۔ فاسٹنگ مارننگ سیمپل سیم ہی ہے کہ جب فاسٹنگ سیمپل ہی ہے تو مارننگ میں ہی لیا جائے گا۔ یہ سیمپل ہم صبح سویرے ناشتہ کرنے سے پہلے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ناشتہ کرنے سے پہلے کیوں لیتے ہیں، اس کے اندر کیا چیزیں ہیں کہ یہ جو نمونہ ہوتا ہے روٹین ایگزامینیشن، مائکروسکوپی اور HCG یعنی پریگنینسی کو معلوم کرنے کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے یہ صرف 3 چیزیں، مائکروسکوپی کے لیے، روٹین ایگزامینیشن کے لیے یا پھر حمل کی تشخیص کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے کافی دیر سے کلیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ چیزوں کے شو ہونے کا یا معلوم ہونے کا خدشہ ہے، معلوم ہو سکتی ہیں، تو لہذا یہ بہتر ہے فاسٹنگ کا۔ اور لیکن یہ سیمپل صرف ایک چیز کے لیے نقصان دہ ہے یا ایک چیز کے لیے ہم نہیں لینا چاہیے، اگر ہمارے پاس شوگر کے مریض ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس نمونے میں شوگر کی مقدار بہت کم یا بالکل نہیں آتی۔ اب ہم چلتے ہیں لاسٹ سیمپل کی طرف۔ ایک سیمپل ہوتا ہے 24 آور سیمپل، یعنی 24 گھنٹے کا سیمپل، پیشاب کا 24 گھنٹے کا سیمپل لیا جاتا ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے کا پیشاب اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے 24 گھنٹے کا کیسے؟ یعنی کہ اگر آج صبح 8 بجے ہم نے 24 گھنٹے لینے ہیں، صبح 8 بجے سے لے کے کل صبح 8 بجے تک، اگر ہم 8 بجے کا آج ٹائم لے، اگر سپوز آپ لوگ 10 بجے کا ٹائم لیتے ہیں تو آج 10 بجے سے کل 10 بجے تک جتنا بھی پیشاب خارج ہوگا اسے ہم اکٹھا کر لیں گے۔ اب 8 سے 8 یا پھر 10 سے 10 ہم کیسے اکٹھا کرتے ہیں، یہ بھی تھوڑی سی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، یہ دیکھ لیں۔ صبح 8 بجے، میں 8 بجے کنسیڈر کر رہا ہوں، آپ جتنے بجے بھی کرنا چاہیں، صبح 8 بجے آپ کو جو پیشاب آیا ہوگا وہ آپ نے پیشاب خارج کر دینا ہے، اور سیمپل میں آپ نے اس کو جو پیشاب خارج ہوگا آپ نے اس کو ضائع کر دینا ہے۔ صبح 8 بجے 8 بجے آپ کو جو پیشاب آیا آپ نے اسے خارج کرنے کے بعد ضائع کر دیا۔ اب اس کے بعد جتنا بھی آپ کو پیشاب آئے گا وہ آپ نے کسی برتن یا کنٹینر کے اندر اکٹھے کرتا رہنا، اور اگلی صبح 8 بجے اگر آپ کو پیشاب فیل ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن آپ نے کرنا ضرور ہے، پیشاب خارج ضرور کرنا ہے، جتنا بھی ہو، 1 ڈراپ ہو، 2 ڈراپ ہو، جتنا بھی ہو، اگلی صبح 8 بجے تک جتنا بھی پیشاب خارج ہوگا وہ آپ نے اس نمونے میں شامل کر لینا ہے۔ اس طرح آپ کے پاس 24 گھنٹے کا نمونہ، پیشاب کا نمونہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر ہم کیا کیا چیز معلوم کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہم الیکٹرولائٹ، کریٹینین، یورک ایسڈ اور پروٹینز وغیرہ ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ سیمپل کو محفوظ کیسے کیا جاتا ہے، یورین پریزرویشن۔ پیشاب کے معائنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ضروری ہے کہ جیسے ہی پیشاب لیب میں ہمیں موصول ہوتا ہے تو فوراً ہم اس کا ٹیسٹ کر لیں۔ اگر کسی وجہ سے سپوز آپ کے پاس ٹیکنالوجسٹ نہیں ہے یا آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کو پرمیشن نہیں ہے، اور جنہوں نے یورین کا ٹیسٹ پرفارم کرنا ہے وہ ان کے آنے کا ٹائم ٹیبل تھوڑا سا لیٹ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کیا کر لیں، سیو کر لیں، ٹھیک ہے۔ سیو کیوں کر لیں؟ کیونکہ جیسے ہی اگر پیشاب رکھ دیا جائے تو اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، ان تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہے وہ رزلٹ کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے۔ کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ مثلا بیکٹیریا کی گروتھ ہو سکتی ہے، اگر پیشاب میں بیکٹیریا کی گروتھ آ جائے صاف ظاہر ہے وہاں پہ پھر کیمیکل ریئیکشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں بیکٹیریا کی وجہ سے، تو جس میں ہمارے رزلٹ میں بہت زیادہ رد و بدل ہو سکتا ہے۔ اب ایک ہے اگر معائنہ کرنے میں تاخیر ہو تو آپ نمونے کی جو سمپل طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، ریفریجریٹر میں رکھ دیں۔ اب ریفریجریٹر کی ٹمپریچر ہوتا ہے
وہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ اس درجہ حرارت پر بیکٹیریا کی افزائش نہیں ہو سکتی، لہذا آپ کا جو پیشاب کا نمونہ ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اور بعض اوقات ہم اس کو مختلف کیمیکل بھی استعمال کرتے ہیں محفوظ کرنے کے لیے۔ اب نمونے کو محفوظ کرنے کے ہمارے پاس جو ہیں وہ فائدے کیا ہیں؟ اگر ہم محفوظ نہ کریں تو ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے، اگر محفوظ کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ایک تو بیکٹیریا کی افزائش، گروتھ رک جاتی ہے۔ دوسرا، پیشاب میں جو حل شدہ کیمیائی اجزاء ہوتے ہیں، گلوکوز ہے یا یوریا وغیرہ ہے، اس کی مقدار جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا جیسے بیکٹیریا کی افزائش ہوگی تو صاف ظاہر ہے وہ گلوکوز کو استعمال کر دے گا، یوریا کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھنے لگے گی۔ اور دوسرے تیسرے سٹیپ پہ میں بتاتا چلوں آپ کو، پیشاب میں جو ساختیں موجود ہوتے ہیں، مختلف ساختیں، ان کی شکل و صورت میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بیکٹیریا کی وہاں پہ افزائش ہو چکی ہے، گروتھ ہو چکی ہے، تو وہ بیکٹیریا اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا جب بیکٹیریا کی گروتھ ہی نہیں ہوگی تو اس کے پیشاب کے اندر جتنی بھی ساختیں موجود ہوں گی وہ اپنی اصل شکل و صورت میں محفوظ رہیں گی۔ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ ریفریجریٹر کے اندر، یہ تو ایک ہے کہ لیب کے اندر اگر پیشاب پہنچ گیا ہے تب۔ اگر پیشاب ابھی لیب میں نہیں پہنچا تو اس سے پہلے اگر ہم نے پیشاب کو محفوظ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کریں، جیسے یہ سیمپل کولیکشن یونٹس ہوتے ہیں، وہ پیشاب کو کیسے، وہ پھر کیمیکل لگا کے پیشاب کو محفوظ کرتے ہیں۔ اب پیشاب کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف کیمیکلز ہیں، ایک دو کہ میں آپ کو نام بتاتا چلوں۔ فارمالین ہم یوز کرتے ہیں پیشاب کو محفوظ کرنے کے لیے، ہائیڈروکلورک ایسڈ یوز کرتے ہیں، بورک ایسڈ استعمال کرتے ہیں، اور تھائیمول استعمال کرتے ہیں۔ میرا ایک ایکسپیرینس ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آغا خان، یہ آغا خان جو لیبارٹری ہے، اس کے کولیکشن پوائنٹ پہ آپ جائیں اور وہاں پہ آپ ان کو کہیں ہمیں یورین کنٹینر دیں، تو وہ جو آپ کو یورین کنٹینر دیتے ہیں آپ اس کے اندر دیکھیں کہ آپ کو ایک پاؤڈر فارم میں وہ جو پاؤڈر نظر آتا ہے، پاؤڈر کی شکل میں ہوتا ہے، وہ بورک ایسڈ نظر آئے گا۔ وہ بورک ایسڈ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا جو یورین کا سیمپل ہے وہ محفوظ ہے، کیونکہ یہ جو پوائنٹس والے ہوتے ہیں انہوں نے خود پرفارم تو کرنا نہیں ہوتا، انہوں نے کلیکٹ کر لینا ہوتا ہے شام کو یا نیکسٹ ڈے، وہ ان کی کارگو سروس جو فیسیلٹی ہے تو وہ آتی ہے، لے کے جاتی ہے۔ اس کے لیے 1 دن یا 2 دن جتنے بھی دن درکار ہوتے ہیں، جب وہ کیمیکل اس پیشاب کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بیکٹیریا کی گروتھ نہیں ہو پاتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی مسئلہ ہے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں میسج کر سکتے ہیں، آپ کی تمام تر رہنمائی کی جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کو میرے لیکچرز اور ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ ان کو لائک کریں گے، کومنٹس کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا رہتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں جن کو اس چیز کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کسی کے فائدے کی سبب بنے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچائے گا۔ تو نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔